بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ السلام علیکم۔ عید کے دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ پاکستانی قوم ایک طرف تو عید کی خوشیاں منانا دل سے چاہتی ہے، اسے کرکٹ میچ کی خوشی بھی ملی تھی، ہم نے انڈیا کو فائنل میں ہروایا، لیکن کچھ ایسے واقعات ہو گئے آخری ایک دو روز کے اندر کہ بہت دکھی رہا سارا یہ جو ماحول تھا، کچھ ایسا سوگوار ہو گیا کہ اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو عید کو خوشی کے طور پر منائیں یا ان لوگوں کی یاد کریں جو پاڑا چنار میں شہید ہوئے یا ان کا ذکر کریں جن کے ساتھ بہاولپور میں ایک سانحہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دو تین اور واقعات ہیں، ایک ایک کر کے اس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کرتے ہیں، اور پھر مین ٹاپک جو آج کے پروگرام کا ہے وہ جو پیشی شروع ہو رہی ہے پاناما پیپرز کے حوالے سے عید کے بعد، اس میں حسن حسین اور مریم نواز تینوں کی طلبی کی گئی ہے، اس کے اوپر آئیں گے۔ پہلے پاڑا چنار کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پاڑا چنار کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بارڈر کے اس طرف بڑی دیر سے پاکستانی فوج یہ کہتی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ادھر پناہ گاہیں مل چکی ہیں، ہمیں بارڈر سیل کرنا ہے، اس کے علاوہ اور طریقہ کوئی نہیں ہے، پاکستان کے اندر ہم نے جو کام کرنا تھا کر لیا۔ یہ کسی حد تک قابل قبول بات ہے، کیونکہ دوسری طرف جو داعش جو ہے وہ ایک خاص تورا بورا کے مقام کے اوپر ان کی کنسنٹریشن بڑھ رہی ہے، اور پاکستانی بارڈر کے بالکل قریب ایریا ہے۔ جس زمانے میں امریکہ نے بہت زیادہ تورا بورا پہ بامبنگ کی تھی اسامہ بن لادن کی تلاش میں، یہ تقریباً وہی ٹائم تھا جب یہ طالبان اور القاعدہ کی سینئر لیڈرشپ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر گھس آئی تھی۔ پاکستانی فوج کے ایک فارمر جنرل علی جان اورکزئی، ان سے میں نے انٹرویو کیا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی انیشیل وارننگ نہیں تھی، اگر وارننگ ہوتی تو ہم پورا بارڈر سیل کر دیتے تاکہ یہ سپل اوور پاکستانی علاقوں میں نہ ہوتا۔ 2500 کلومیٹر 2460 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، اس کو سیل کرنا اور مکمل طور پر اس کا انشور کرنا کہ یہاں بارڈر کراسنگ ہوگی نہیں، تقریباً ناممکنات سے تھا، کیونکہ ہم نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس بارڈر کو کبھی مکمل طور پر سیل کرنے کی کوشش کی ہی نہیں۔ لیکن یہ پاڑا چنار اور دیگر واقعات جو ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں خاص طور پر جب جنرل ثناء اللہ نیازی کی اسیسینیشن ہوتی ہے اس کے بعد سے ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا کہ ہمیں اس بارڈر کو اب سیل کرنا ہے، بارڈر مینجمنٹ کی طرف جانا ہے، ریگولیٹڈ بارڈر ہونا چاہیے، فری فار آل نہیں ہونا چاہیے جس کا دل آئے اور مار کے یہاں بندے واپس چلے جائے۔ وہ صورتحال ابھی بھی قائم ہے، اس لیے کوتاہیاں اپنے اینڈ پہ ہیں، ان کو دور کرنا ضرور پڑے گا۔ بارڈر کے دوسری طرف جو پرابلم ہے اس کو ہمیں دنیا سے ڈیل کرنا ہے، افغانستان سے بات کرنی ہے، امریکہ سے بات کرنی ہے، لیکن جو ہمارے کرنے کا کام ہے ایٹ لیسٹ اس کے اندر جو بھی کوتاہی ہو، کمی ہو، خامی ہو، اس کو نظر انداز کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی ایک پوری ڈیوٹی ہے وہ آپ نے پوری ادا نہ کی ہو۔ آج ایک آرمی چیف کا بیان آیا ہے، کچھ بیانات بھی ساتھ یہاں ذکر کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے اندر سیکٹیرین بنیادوں کے اوپر تقسیم پیدا کر کے نفرت کا بیج بو رہے ہیں، اور ہم یہ تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے اندر ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ جو شہید ہوا ہے بہاولپور میں، یہ لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن پاڑا چنار کے شہداء کے اوپر کہا کہ ان سب کو کمپنسیشن بھی پورے ملے گی اور کسی کو ہم اس بنیاد کے اوپر تقسیم نہیں کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بہاولپور میں بھی شہید ہوا ہے، جو پاڑا چنار میں ہوا ہے یا کوئٹہ میں جس کے ساتھ ایسے واقعات دہشت گردی کے پیش آئے ہیں، ہمارے سارے دل کے ٹکڑے ہیں، ایک جیسے ہیں، سارے پاکستانی بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس بنیاد کے اوپر کہ کس خطے سے اس کا تعلق ہے۔ دوسرا بیان ایک آرمی چیف کے بیان کے ساتھ چیف جسٹس کا آیا، انہوں نے سو موٹر نوٹس لیا کوئٹہ میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے مجید اچکزئی نے جو ایک ٹریفک وارڈن کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا۔ اس کے متعلق تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ اس کی فیملی کے ساتھ صلح نامہ کیا جا رہا ہے۔ صلح نامہ میں جو بھی شرائط طے ہوں وہ ایک اسلامک طریقہ ہے، میں اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن اسٹیٹ کی ذمہ داری جو ہوتی ہے، کیا اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس اسٹیٹ کے طاقتور لوگ کسی کا دن دہاڑے قتل کر دیں؟ لاہور میں زین مرڈر ہوا تھا، پوری دنیا کے سامنے قتل ہوا، گواہان موجود تھے، ایک ہی دن میں جج نے پیشی کروائی ساروں کی، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اس میں ATA کی کلازز لگی ہوئی تھیں، لیکن راستہ چور جب ہم نکالنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ یہ والا کام یہاں پہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ وہ فیملی تو کمزور ہوگی، اس کو یہ بھی ہوگا کہ پیچھے اس کے بچوں کا کچھ بن جائے گا، ان کی روزی روٹی لگی رہے گی، لیکن کیا اسٹیٹ کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہر طاقتور شخص کے لیے ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں، جیسے ہم نے وہ ریمنڈ ڈیوس کے لیے راستہ نکالا تھا؟ کیا یہاں کے لوگوں کی جان اور خون اتنا ہی ارزاں ہے کہ سب کے لیے ہمارے یہ راستے چور راستے کھلے رہتے ہیں؟ طاقتور شخص جب بھی کوئی جرم کرتا ہے، کمزور مر جاتا ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں اس کو پیسے دے دیں گے۔ بہاولپور پہ سانحے کے اوپر بات کرتے ہیں، وہاں پر چیف منسٹر پنجاب نے کہا کہ یہاں پہ یہ کرپشن، اور انہوں نے ذکر کیا یہ ناخواندگی کا، تعلیم ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ 60-70 سالوں میں جو کچھ ہوا، 60-70 سالوں میں
تقریباً 40-45% تو ذمہ داری شریف فیملی کے علاوہ باقیوں کی ہوگی، لیکن 50-55% ذمہ داری شریف فیملی کی ہے۔ جب یہاں ہم بیٹھ کے اس پروگرام میں کہتے تھے کہ آدھے پنجاب کے بچے جو اسکول گوئنگ ایج کے ہیں وہ اسکول میں نہیں ہیں، آؤٹ آف اسکول ہیں، ورک شاپس میں کام کر رہے ہیں، سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، تو اس وقت مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ لوگ ترقی کے مخالف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ 300-400 ارب روپیہ جو ہم نے میٹروز پہ صرف کیا ہے، اس کے اگر اوپر ہم تعلیم پہ لگاتے تو اس قوم کے بچے پڑھ لکھ جاتے۔ اس قوم کو چور مت کہیں کہ پوری قوم مذاق اڑاتے ہیں کہ وہاں پر بیوقوف جاہل لوگ ہیں، ٹینکر الٹا ہوا ہے، بوتلیں بھر رہے ہیں پیٹرول کی تو پھر آگ میں جھلس گئے۔ اور بھائی ان کو تربیت دینا، وہاں گورننس کرنا، ان کے انسٹیٹیوشنز جو جن کا کام تھا کہ اس علاقے کو سیکیور کرنا، وہ بھی تو کسی کی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ پوری قوم چور ہے اور چوروں کے اوپر یہاں بیٹھ کے کوئی لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ بہت دکھ بھری باتیں ہیں، جتنی چھیڑیں اس کے بعد ایک سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے جو سامنے نظر آتی ہے، لیکن یہ سارا کانٹیکس ہے آج کے پروگرام کی طرف لے کر آتے ہیں۔ 2 پروگرام میں آج کے ہمارے مہمان شخصیات ہیں، طلال چودھری صاحب میں لینڈ سے، اور اس کے علاوہ جہانگیر خان ترین ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ 1 بائی 1 ہم دونوں سے بات کریں گے کیونکہ پاناما پیپرز کا کیس ایک ایسے فیصلہ کن مرحلے کے اوپر ہے۔ 3، 4 اور 5 جولائی کو پیشیاں لگی ہوئی ہیں حسن حسین اور مریم نواز، یہ تینوں بچے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے، ان تینوں کا نام ICIJ نے جو پاناما پیپرز کی جو موزیک فونسیکا کی فہرست جاری کی تھی اس کے اندر جو آف شور کمپنیز کی ملکیت تھی ان تینوں بچوں کے نام کے اوپر ہی ہے۔ اب ان تینوں بچوں کی پیشیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو JIT ہے وہ اب حتمی مرحلے کے اوپر ہے۔ 10 جولائی کو اس نے رپورٹ دینی ہے، ان سے سوال جواب کر کے جو بھی اس نے اب تک تحقیق کی ہے، اگر اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس فردر آئی ہے تو 10 جولائی کو اس نے سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ اس نے 60 روز کے اندر جو کام کرنا تھا وہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور اسی کی روشنی میں سپریم کورٹ نے آئندہ کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے یا کون سا سٹیپ ہے اس کو طے کرنا ہے۔ پروگرام میں پہلے ہمارے ساتھ ہیں طلال چودھری صاحب۔ طلال چودھری صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ طلال چودھری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ طلال چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ عید کی چھٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کسائی کی دکان آپ اس JIT کو کہتے تھے، اب وہ JIT نے فیصلہ کرنا ہے اور پرائم منسٹر کے بچوں سے سوال جواب کا آخری مرحلہ ہے، مریم نواز کو بھی طلب کر لیا گیا؟ دیکھیں اپنا ایک تو یہ ایک لیگل پروسیس ہے جس پہ بہت سارے ہمارے تحفظات JIT کے حوالے سے ہیں۔ کچھ تحفظات ایسے ہیں جو کہ نون لیگ نے اٹھائے ہیں، حسین صاحب نے اس کی ایک ریٹن شکل میں ہم نے سپریم کورٹ میں دیے۔ کچھ ایسے تحفظات ہیں جو کہ آزاد میڈیا نے سٹوریوں کے حوالے سے کیے ہیں، جس میں عمر چیمہ صاحب نے بھی ایک سٹوری کی جو کہ اس کے خالق ہیں اس پاناما پیپرز کے، پھر اس کے بعد ایک سٹوری جو ہے وہ واٹس ایپ کی سٹوری بھی ہے، اور ایک اور اس کا حصہ ہے وہ ہے JIT جو تسلیم کر چکی ہے، یعنی وہ ان کی ان ایفیشنسی ہے، نااہلی ہے، یا انہوں نے کوئی غلطی کی ہے۔ اس میں ایک تصویر لیکیج ہے اور دوسری پرائم منسٹر ہاؤس اور اس کی بگنگ کے حوالے سے، ٹریکنگ کے حوالے سے ایک جو ان کی کمپلینٹ ہے اس میں اشارے نہیں بلکہ انہوں نے تقریباً تسلیم کیا ہے۔ اور تیسری ایک اور جو سب سے اہم بات ہے، انہوں نے ایک کمپلینٹ کی اور اس کمپلینٹ کے ساتھ انہوں نے 5-6 محکموں پر الزام لگایا کہ یہ تعاون نہیں کر رہے یا یہ ہمیں ہرڈلز ڈال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ثبوت لگائے وہ اگر ناکافی نظر بھی آتے ہیں اور سپریم کورٹ نے کئی زیادہ تر کنسیڈر نہیں بھی کیے، اگر وہ غلط نکلے ہیں جو کہ ان کی اپنی کمپلینٹ ہے، اگر ان کی اپنی کمپلینٹ کے ساتھ اتنے ناکافی اور ناقص ثبوت تھے تو وہ کسی اور کی انویسٹیگیشن کرنے کے کتنے قابل ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 ان کی اخلاقی طلال چودھری صاحب کون سا ایسا اعتراض تھا جو JIT نے اٹھایا اور غلط ثابت ہوا ہو؟ JIT نے اعتراض اٹھایا کہ IB جو تھی وہ ہمیں ہیرس کر رہی ہے اور اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا نادرا سے اور کلیکٹ کر کے حسین نواز کو دے دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کیا ہم نے انٹیلیجنس بیورو کو پرائیویٹائز کر دیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی ممبرز کو ڈرایا گیا۔ IB کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے اپنے خط کے اندر تسلیم کیا کہ وہ یہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے تھے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو الزام عائد کیا تھا وہ غلط ہے؟ IB اپنے خط کے اندر سرکاری طور پر اس الزام کو تسلیم کر چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں 1 بائی 1 آپ کو لے کے چلوں، ایک کمپلینٹ یہ تھی کہ وہاں نیب کے ایک جو نمائندے ہیں ان کو شوکاز دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ شوکاز تو سپریم کورٹ کے حکم پر دیا گیا تھا، JIT بننے سے پہلے دیا گیا تھا۔ تو اتنے جو لوگ جنہیں معلومات نہیں ہیں،
یا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب جے آئی ٹی بنے تھی, کب یہ نوٹس آیا, یا پھر اپنے ذاتی معاملات کو بھی جے آئی ٹی بننے کی وجہ سے, ممبر بننے کی وجہ سے چھپانا چاہتے ہیں, تو یہ کتنی میرا مطلب وہ کتنا کریڈیبل آدمی ہوگا. نمبر 2, طلال صاحب یہ بات بھی درست نہیں ہے. جو منگی صاحب کو نوٹس جاری ہوا تھا اس کے اوپر بھی جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کے اندر شکایت کی کہ ہم نے نیب والوں سے کہا تھا یہ نوٹس واپس لے لیں, جب تک جے آئی ٹی کا کام پورا نہیں ہوتا اس کے بعد آپ اپنا کام کمپلیٹ کریے گا, لیکن انہوں نے نوٹس سرو کر دیا اس کے باوجود. نہیں دے کیوں لیں وہ واپس؟ سپریم کورٹ کا حکم ہے, سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بینچ کا فیصلہ ہے, انہوں نے کہا ہے مدت دی ہے کہ اس مدت میں یہ کام مکمل کریں. وہ تو اس کا جے آئی ٹی سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اگر میں کسی ٹیم کا ممبر ہوں اور میرا کوئی کہیں ٹریفک چلان بھی ہو تو میں کیونکہ میں جے آئی ٹی کا ممبر ہوں مجھے معاف کر دیں, میرے بچوں کی فیس سکول کی معاف کر دیں, میں کسی سے کوئی اور میرا معاملہ نوکری میں ہو پرانا, میں نے کوئی غلط کام کیا ہو, میں کیونکہ اب میں جے آئی ٹی میں ہوں, اب آپ سب کچھ روک دیں. کیا انہوں نے فیور مانگی؟ انہوں نے جو کمپلین, کیا انہوں نے طلال چودھری صاحب فیور مانگی ایسی کوئی؟ کسی نے کہا مجھے فیس معاف کر دیں, میرا قرضہ معاف کر دیں, میرا کیس معاف کر دیں؟ میں نے کہا یہ بہت بڑی فیور ہے کہ آپ نوکری میں کسی غلط کوائف دے کے یا چیزیں دے کر آئے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, آپ اس کو اب ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2, انہوں نے نمبر 8 پہ لکھا, 10 جولائی جو نمبر 8 مجھے میں اب ان کی کمپلینٹ کی بات کر رہا ہوں نا, آپ نے کہا کون کون سے غلط ہے. نمبر 2 جو کہ 8 نمبر پہ ان کی کمپلینٹ ہے, جس پہ انہوں نے لکھا ٹیکنیکل مینز, یعنی ہماری ٹیکنیکل مینز سے پتا چلا کہ طارق شفیع صاحب کو پی ایم ہاؤس بلایا جاتا ہے, پھر وہاں جو کہا جاتا ہے وہ بیان دیتے ہیں. یعنی ٹیکنیکل مینز یا تو اپنا ملک صاحب خواب ہو سکتی ہے, استخارہ ہو سکتا ہے, کوئی کرامات ان کے پاس ہوں گے, یا رات سوتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ان کا گواہ یا جس نے صبح آنا ہے وہ رات کدھر گیا تھا, کھانا کدھر کھایا تھا, کپڑے کون سے پہنے. طارق شفیع نے اقرار کر لیا نا, طارق شفیع نے وہاں قبول کر لیا, انہوں نے تحریری طور پر سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ طارق شفیع نے آ کے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ باتیں ٹھیک ہیں. گزارش یہ ہے ٹیکنیکل مینز کیا ہیں, ٹیکنیکل مینز کیا دو ہیں نا اندر, سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل مینز دو خود اندر بٹھائے ہوئے ہیں. نہیں بھائی جی کیا کرتے ہیں آپ طلال چودھری صاحب, آپ سیدھے سیدھا بتائیے, وہاں ایس آئی کا نمائندہ ہے, وہاں ایم آئی کا نمائندہ ہے, دو ٹیکنیکل مینز آپ کے اندر موجود ہیں. نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ فون ٹیپنگ کر رہا ہے, آپ آئی ایس آئی پہ الزام لگا رہے ہیں ملک صاحب کہ آئی بی یا ایم آئی کو جن لوگوں کی تفتیش ہو رہی ہے, جن لوگوں کی تفتیش ہو رہی ہے ان کی تفتیش جن کی ہو رہی ہے, تو تفتیش کاروں نے ان کو تو چیک کرنا ہے بھائی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, طارق شفیع کیا کر رہا ہے. ملک صاحب یہ آپ پھنسا دیں گے, آپ ان کی حمایت نہیں کر رہے, ان کی مخالفت کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون پھنسے گا, جس نے غلط کام کیا اسے پھنسنا چاہیے, میں کسی کے ڈیفنس میں کچھ بھی نہیں بولوں گا, لیکن طارق شفیع کی اگر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو طارق شفیع کے متعلق انہیں پتہ کرنا چاہیے. کوئی ادارہ پرائم منسٹر کی منظوری کے بغیر پاکستان کے قانون کے مطابق کسی کی ٹیپنگ, کسی کی جاسوسی کسی کی نہیں کر سکتا. یہ وہ بھی پرائم منسٹر میرا فون ٹیپ کرنے کے لیے کیا پرائم منسٹر آف پاکستان اجازت دیتا ہے؟ یہ آئی بی جن کے فون ٹیپ کرتی ہے, جے آئی ٹی کے میرے بھائی نہیں, میں آپ کو دوبارہ سوال دہراؤں گا. جے آئی ٹی کے جن لوگوں کے اوپر انٹیلیجنس بیورو نے کہا کہ ہم تو ان کے متعلق انفارمیشن کلیکٹ کر رہے تھے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کی منظوری دی تھی کہ جائیے ان جے آئی ٹی کے لوگوں کے متعلق ذرا پتہ تو کریے یہ ہیں کون, ان کا اگا پیچھا کیا ہے, کہا تھا پرائم منسٹر نے. ملک صاحب دیکھیں, ملک صاحب آپ کا سوال جو ہے نا وہ میں نے فون ٹیپنگ کے حوالے سے بات کی ہے. فون ٹیپنگ اور ڈیٹا کلیکشن علیحدہ چیز ہے. ڈیٹا کلیکشن ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں, فون ٹیپنگ جو ہے یہ خاص قسم کی ایک رسائی ہے کسی کی پرائیویسی تک, اور وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کی, آفس کی نہیں, ہاؤس کی. او بھئی یہ پرائم منسٹر کا گھر ہے. کیا آئی بی کے پاس یہ پاورز ہیں کہ ناظرہ سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے حسین نواز کو دے دے؟ کیا یہ آئی بی کی پاورز میں شامل ہے؟ ملک صاحب آپ دیکھیں نا, اگر دیکھیے میری بات سنیں, آپ ان کی صفائی اس طرح دینے کی کوشش کریں گے نا کہ آئی ایس آئی اس لیے غلط کر رہی ہے کیونکہ آئی بی غلط کر رہی ہے, یہ کوئی صفائی نہیں ہے. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, وہ کوئی بھی ہے اس کو سزا جس نے غلط کیا اس کو سزا دیجیے, جس کو غلط کیا اس کو سزا دیجیے, غلط کیا اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کا جس نے غلط کیا اس کو سزا دیجیے, پتہ چلنا چاہیے تصویر لیک کس نے, جس نے حسین نواز کی تصویر جاری کی ہے لوگوں میں, وہ کیا اس کا پلان, حسین نواز کی جس نے تصویر جاری کی ہے اس کا نام بھی جاری کریں, اور اس کے خلاف جو سزا ہوئی ہے وہ سزا کا عمل بھی لوگوں کو سامنے رکھیں. تو اس کے بعد اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے یہ اب آپ بتا دیں. ایک آپ کو پرائم منسٹر کا بیان سنواتے ہیں
مے فیئر اپارٹمنٹس جن کے اوپر پچھلے سال اپریل سے کہانی شروع ہوئی تھی اور اب جون جولائی کے مہینوں میں جا کے فیصلہ ہونا ہے، انہی مے فیئر اپارٹمنٹس کے بعد لندن میں پرائم منسٹر صاحب تشریف لے کر گئے عمرے کی ادائیگی کے بعد، یہ واقعہ ہونے سے پہلے 2-4 روز پہلے ان کا بیان ہے، سنوائیے گا کیا کہا انہوں نے۔ صاحب ہو رہے ہیں، یہ کیا احتساب ہے بھائی؟ یہ تو مذاق ہے، آنیسٹلی مذاق ہے۔ یہ پاکستان کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، ہمارا وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہ جو تماشا ہے، یہ تماشا صرف ہمارے خاندان کے خلاف، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی۔ اسی طرح سے جب کوئی ترقی ہوتی ہے ملک، تو یہ جیلس لوگ جو ترقی کے جو دشمن ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ JIT کی تاریخ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ واٹس ایپ سے شروع ہوتی ہے یا اس سے پہلے سے شروع ہوتی ہے، ابھی تک چل رہی ہے۔ یہ قوم جو ہے وہ ماشاءاللہ کسی اور طرف دیکھ جا رہی ہے، JIT کسی اور طرف جا رہی ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کو وہاں پہ بلا کے سنا جاتا ہے JIT کے اندر جو ہمارے بدترین قسم کے سیاسی مخالف ہیں، تو انہوں نے ان سے JIT جو ہے وہ پوچھ رہی ہے، رائے مانگ رہی ہے اور ان سے بات کر رہی ہے۔ اب اس سے زیادہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں کہ کیا تلاش کرنا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی چیز سامنے لے آؤ بھائی، کچھ نہیں ہے، صرف ہمارے جو اپنے ذاتی جو کاروبار ہے اسی کو کھنگال رہے ہیں، اسی کے بارے میں اپنا جو ہے نا اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو کیا سوال پوچھتے ہو بھائی؟ 1972 میں تو آپ نے ہماری فیکٹری کو نیشنلائز کر لیا۔ حساب دے رہا ہوں، میری آنے والی نسلیں حساب دے رہی ہیں، بچے حساب دے رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ یہ تماشا، اور کیا اس سے زیادہ بڑا یہ تماشا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر کی وہ کلمات ہیں جو انہوں نے اپنے انہی مے فیئر اپارٹمنٹس کے بعد کہے ہیں، جن کو 1 سال سے زائد عرصے سے تحقیق ہو رہی ہے، بلکہ پچھلے کہنا چاہیے کہ آلموسٹ 1.5 سے زائد عرصہ گزرا ان اپارٹمنٹس کی تحقیق کے حوالے سے پاکستان میں۔ پہلی دفعہ ایسا موقع ہے کہ پرائم منسٹر کی فیملی نے سپریم کورٹ کے اندر اس چیز کا اقرار نامہ کیا کہ ہاں یہ ہماری پراپرٹی ہے، رہتے ہم 93 سے تھے لیکن 2006 میں خریدے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ 93 سے 2006 کا جو درمیانی عرصہ ہے اس وقت یہ ملکیت کس کی تھی، وہاں پہ وہ قطری خط ہے۔ ثبوت اس کے علاوہ ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق اور کوئی نہیں ہے جو ہماری اطلاع ہے۔ حتمی طور پر اگر کوئی فیملی نے کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن دکھا دی ہو تو ہمارے نالج میں نہیں ہے ایسی ٹرانزیکشن۔ پرائم منسٹر کے جو کلمات ہیں وہ خود بذات خود اتنے کنٹروورشل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ تحقیق JIT اور سپریم کورٹ کر رہی ہے لیکن پتہ نہیں کس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، یہ ترقی کے دشمن ہے۔ JIT کی تحقیق کا ذکر ہو رہا ہے، قوم کسی اور طرف جا رہی ہے، JIT کسی اور طرف جا رہی ہے۔ یہ تماشا ہمارے خاندان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ذاتی کاروبار کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ابھی ریسنٹ لائن ہے، ذاتی کاروبار کو انویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ذاتی کاروبار کے اوپر ہی الزام ہے کہ وہ بینیفٹ ہوا جب پرائم منسٹر ان آفس تھے۔ طلال چودھری صاحب، آپ نے کسائی کی دکان کیوں کہا JIT کو؟ دیکھیں، میں اس وقت میں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا۔ میں نے ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ لوگوں کو زور زبردستی کہا جا رہا ہے کہ آپ بیان واپس لیں، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنے۔ جو بھی بندہ وہاں سے باہر آ رہا ہے وہ چیخو پکار کرتا آ رہا ہوا۔ یہ زور زبردستی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کی، اور دوسرا کہا کہ بڑا کیجول کام ہے کہ جو آپ کی کرسی کے نیچے سے کوئی تصویر اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی فلانی چیز وہاں سے سمجھ، کس کو کہا گیا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے؟ یہ آفر کس کو دی گئی؟ یہ میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے پہلی شکایت تھی طارق شفیع صاحب کی، ان کو انہوں نے اسی طرح زور زبردستی کی۔ پھر اس کے بعد نیشنل بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ابھی سامنے نہیں آئے مگر جو بھگت کے آئے ہیں۔ کوشش پہلے دن سے یہ جاری ہے۔ آپ کو بتایا انہوں نے؟ دیکھیں، بہت ساری انفارمیشن جیسے آپ کو آتی ہیں ایسے ہمیں بھی آ جاتی ہے، اور لوگ جو باہر نکلتے ہیں یقیناً کئیوں میں حوصلہ ہے وہ سپریم کورٹ چلے گئے، کئیوں میں حوصلہ تھا وہ میڈیا کے پاس چلے گئے، کئیوں میں حوصلہ تھا ان ہار کیا، اور کئی لوگ جو ہیں وہ ڈر بھی جاتے ہیں کہ ایک اس طرح کے لوگ جو کہ پرانے 30 سال کے مقدمات جو پچھلے 3 ادوار میں چل چکے ہیں، وہ پرائم منسٹر کو بلا وجہ اس کے خاندان کو گھسیٹتے پھرتے ہیں تو لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اور جبکہ طلال صاحب، ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو اطلاع اور انالیسز کہہ لیں اس کو مشترکہ طور پر، کیونکہ مکمل ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹری تو ایسی ان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ طارق شفیع کا جو بیان تھا وہاں پہ جہاں انہوں نے کچھ چیزوں کے متعلق اقرار نامہ کیا، خوف کے مارے یا ولنگلی، یہ مجھے معلوم نہیں،
میرے خیال میں آپ لوگوں کا ریئیکشن جو تھا اس کی بنیاد بنا تھا. طارق شفیع کے بیان کے بعد آپ لوگوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا. کیا اس کے اندر کچھ ایسی کنفیشن موجود ہے جو پریشانی کا باعث ہو؟ دیکھیں، ہم نے اگر اتنا کوئی ڈر خوف ہوتا تو سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے ہمارا وکیل یہ نہ کہتا کہ یہ کھلی کورٹ میں وہ پوری کی پوری ریکارڈنگ چلائیں، وہ پوری کی پوری ویڈیو چلائیں اور دیکھیں کہ کیا بیہیویئر ہے، کیا ادائیں ہیں اس جے آئی ٹی کی اور کیا رویہ ہے. ہم نے تو کھلی کورٹ میں کہا، اگر کچھ ہوتا تو بالکل چل جاتی. دیکھیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ نہ، ہم نے تو خود آفر کیا، بلکہ وہاں سٹریس کیا، زور لگایا، مگر عدالت عالیہ نے وہ بات نہیں مانی. تو ہمیں ایسی، دیکھیے اگر کوئی چیز ہوتی تو مشرف نکال لیتا، بے نظیر نکال لیتی. یہ چیز نہیں ہے، یہ بلا وجہ آپ دیکھیے نا، پہلے کوئی مقتول تو ڈھونڈے. اچھا، آپ سے کلوزنگ ریمارکس آپ سے لے لوں. آپ کی میں اس چیز کو 100% سپورٹ کروں گا کہ اگر شریف فیملی کو اعتراض نہیں ہے تو جن لوگوں کے ویڈیو انٹرویوز ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر پلے کیے جانے چاہیے. آپ لوگ بھی دیکھ سکیں اور ہم بھی، میڈیا والے بھی دیکھ سکیں کہ کیسی تحقیق ہوئی اور کس نے کیا مانا ہے اور کس کو کیا ڈرایا گیا. آن ایئر ایز اے جرنلسٹ آئی فیل کہ ٹرانسپیرنسی کا تقاضا یہ ہے، اگر شریف فیملی اس پہ اعتراض نہیں کرتی تو سب کے ویڈیو انٹرویو سپریم کورٹ کے اندر پلے کیے جائیں. کلوزنگ ریمارکس آپ کے طلال چودھری صاحب. دیکھیں، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس سپریم کورٹ کے حکم پر بنی ہے یہ جے آئی ٹی، کیا یہ اس حکم پر چل رہی ہے یا اس کے اگینسٹ. اس کی تشکیل سے لے کر اس کی تحقیق کرنے کے ٹائم تک، اور اگر تو یہ اس کے متصادم ہے جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا حکم ہے، اس کی تشکیل سے لے کر اس کی تحقیق کے درمیان کیے گئے بہت سارے واقعات، تو پھر سوالتے رہیں گے ان سوالوں کے بغیر جواب. آپ کی آواز درمیان میں کٹ رہی ہے دوبارہ سے طلال چودھری صاحب. میں طلال چودھری صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، وقت دیا. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ جہانگیر ترین صاحب سے یہی سوالات ہوں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کرتے ہیں. پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو 3 بڑے سانحات کا ذکر کیا تھا. اس پہ ایک گورننس کا ایشو ہے جس کو ہم اکثر اوقات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ وہ گورننس کیا مطلب ہے اس کا. 2 بڑے واقعات کے بعد پاڑا چنار کے واقعے کے اوپر بہت تشویش پائی جاتی ہے کہ وہاں پہ مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، سیکٹیرین جو رفٹ ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا بیان آرمی چیف کی طرف سے آیا ہے کہ یہ ملک کے دشمن ہیں جو پھیلا رہے ہیں اور ایسی کوئی تفریق ہمارے اندر نہیں ہے. یہ بیان پرائم منسٹر سے آنا چاہیے تھا، آرمی چیف سے نہیں آنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر کیوں نہیں بولے، خدا بہتر جانتا ہے. اچکزئی صاحب نے جس ٹریفک وارڈن کو گاڑی کے نیچے کچل دیا، اور خبر یہ ہے کہ ان سے وہ صلح نامہ راضی نامہ کر رہے ہیں جس طریقے سے زین مرڈر کیس میں ہوا تھا، اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لیا ہے. پرائم منسٹر جس کے وہ اتحادی پارٹی ہے، پرائم منسٹر اس کے اوپر نہیں بولے. اب اس کے اوپر ظلم ہے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ جب کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے. بھاولپور کے اندر حادثہ ہوا ہے تو وہاں برن سینٹر نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کو ایویکویٹ کرنا ہے تو ہماری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے. پھر کبھی ہم فوج کو کہتے ہیں، ڈیزاسٹرز میں دنیا ساری میں فوج آتی ہے، لیکن یہاں چھوٹے سے چھوٹے واقعے کے اندر بھی فوج ہی بلانی پڑتی ہے. تو اس کا قصور کس کا ہے؟ یہ گورننس کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ اور اگر کوئی تفتیش کرپشن کی کرتا ہے تو وہ کسائی کی دکان بن جاتا ہے. یہ اوورآل کانٹیکسٹ ہے آج کے پروگرام کا. جہانگیر خان ترین پاکستان صاحب سے لاہور سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ترین صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. پہلے تو بھاولپور والے واقعے اور پاڑا چنار والے واقعے کا ذکر کر لیں. کیا رول ہے ہماری لیڈرشپ کا بشمول عمران خان اور آپ کی جماعت کے؟ دیکھیں، جو پارا چنار کا واقعہ ہے اس کے اوپر سب نے کنڈیم کیا، ہماری جماعت نے بھی کنڈیم کیا، ٹیررزم کو کنڈیم کیا، اور اس کو جو سیکٹیرین رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس کو سب سے زیادہ ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے جو ہم نے کیا ہے. جہاں تک بھاولپور کا حادثہ ہے، یہ اتنا دکھ بھرا اور افسوسناک حادثہ ہے. میں خود موقع پہ گیا ہوں، میں لوگوں کے پاس وہاں جا کے ملا ہوں، ان سے میں نے پوری چیز سمجھی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بالکل صحیح بتا دیا کہ نہ برن یونٹ ہے، نہ گورننس ہے، نہ وہاں پولیس آئی، اس نے کارڈن آف کیا. حادثے کے 45 منٹ کے بعد آگ بھڑکی، تو 45 منٹ میں آ کے پولیس اس کو آرام سے کنٹرول کر سکتی تھی. مین ہائی وے کے اوپر یہ تھا، وہ نہیں ہوا. اس کے بعد کوئی برن یونٹ نہیں ہے. آپ نے ساری باتیں بتا دی. سوال اب میں یہ اٹھاتا ہوں، آپ نے کہا گورننس کس کی ذمہ داری ہے؟ پچھلے 32 سال میں 1985 سے لے کے اب تک
21 سال ہے کم از کم جس میں نون کی پنجاب میں حکومت رہی ہے، 21 سال 32 سال میں سے، یعنی 2/3 ان کے پاس رہی ہے۔ پچھلے 9 سال سے لگاتار شہباز شریف جو اپنے آپ کو سپرمین سمجھتے ہیں وہ اس صوبے کے چیف منسٹر ہیں، اور حال یہ ہے کہ میٹرو بن جاتی ہے، 200-250 ارب روپے کی ایک اورنج ٹرین بنانے کی اس وقت جدوجہد جاری ہے، مگر برن سینٹر نہیں ہے، اسکولوں میں پڑھائی نہیں ہے، کسی کو سیوک سینس نہیں ہے، کیونکہ لوگ آؤٹ آف اسکول ہیں، اور جو آؤٹ آف اسکول پچھلے 30 سال سے رہے ہیں وہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور ان کو کوئی کسی نے بھی اسکول میں کوئی تربیت نہیں۔ ابھی بھی 50% بچے ایسے ہیں پاکستان کے، پورے پاکستان کے، جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، وہ اس لیے اسکولوں میں نہیں ہے کہ گورنمنٹ ان کو تعلیم نہیں دلوا سکتی۔ تو یہ ہماری حکومتیں ان کو جاہل رکھنے میں ذمہ دار ہیں برابر کی۔ اور بالکل، اور دیکھیں یہی بات ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں، اور کمیشن ایک بہت بڑی ایلیمنٹ ہے اس میں سے۔ دیکھیں ورلڈ بینک نے ایک دفعہ ایک اسٹڈی چھاپی تھی کہ جی ڈیولپڈ کنٹریز میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں کیا فرق ہے، خاص طور پہ وہ ملک جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور فرق ایک تھا کہ یہ اپنا انسانی ہیومن سوشل ویلفیئر پہ خرچ نہیں کرتے تھے، اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، سینیٹیشن پہ، سیوریج پہ جو عوام کے مسئلے ہیں، یہ ان ملکوں میں لوگ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، اسی سے کرپشن ہوتی ہے، اسی سے کمیشن بنتی ہے، اسی سے پھر یہ جائیدادیں باہر لی جاتی ہیں، یہ ایک پورا سرکل ہے۔ دیکھیں 200 ارب روپے، 250 ارب روپے ایک اورنج ٹرین ہے نا، سارے پنجاب کے تمام اسکول اور ہاسپٹل ٹھیک ہو سکتے ہیں 250 ارب روپے میں، تمام پنجاب کے ایک سال کے اندر اندر۔ یہ ایک انتہائی ظلم ہے۔ ترین صاحب ایک چیز بتائیے گا، پرائم منسٹر آف پاکستان پہلے عمرے پہ تشریف لے کے گئے، اور عمرے میں اللہ سے ان کا لگاؤ ہے، اس میں اللہ اور بندے کے درمیان بندے کو آنا نہیں چاہیے، اس کو میں کویسچن نہیں کرتا۔ پاکستان کی حکومت ان کے پاس ہے، ان کے لیے مانی خیز نہیں ہے، اللہ کی گھر جانا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے۔ وہاں سے لندن تشریف لے کر گئے، ان کی بیٹی نے کہا کہ گرینڈ سن کی وہاں پہ گریجویشن سیرمنی تھی، اس میں شامل ہونا تھا، بھائی نے کہا نہیں اپنا ٹیسٹ کروانا تھا۔ پاکستانیوں کو اچھا نہیں لگا، بھاولپور کے حادثے کے بعد تنقید ہوئی، وہ واپس آ گئے۔ پاڑا چنار آپ میں سے کون کون گیا؟ عمران خان گئے، نواز شریف گئے؟ جی نہیں، پارا چنار میں ہماری قیادت جو ہے لوکل علاقے کی وہ گئی ہے، یہ فاٹا میں ہے جو ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، مگر ذمہ داری کے علاوہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں کوئی واقعہ ہو جہاں شہباز شریف کی حکومت ہے تو وہ آپ کہیں گے کہ یہ شہباز شریف کی ذمہ داری ہم نہیں جائیں گے؟ پاڑا چنار میں کیوں نہیں گئے آپ لوگ؟ عمران خان کیوں نہیں گئے؟ نہیں، پارا چنار میں ضروری کوئی میرا خیال ہے کوئی سیکیورٹی کنسرن کی وجہ ہوگی، جو کوئی ہمارے خان صاحب نہیں گئے یا خٹک صاحب نہیں گئے، مگر ہمارے باقی تمام قائدین وہاں پہ گئے ہیں، ان کے دکھ میں ہم شامل ہوئے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب، جب پرائم منسٹر اور عمران خان جیسے لوگ جائیں تو فوج سیکیورٹی دیتی ہے، یہ بات میں ماننے پہ تیار ہی نہیں ہوں کہ وہاں پہ ڈرون کے خلاف جب آپ لوگوں نے ریلی نکالی تھی آج سے چند سال پہلے، جس زمانے میں ملالہ کے اوپر اٹیک ہوا، اس زمانے میں آپ اس علاقے میں گئے تھے جہاں فوج آپ کو منع کرتی تھی کہ اس کے آگے نہیں جانا، آپ گئے وہاں پہ؟ ایف آر بنو والا علاقہ تھا، اور وہ کون سا علاقہ تھا؟ اب یہاں پہ پرائرٹی کیوں چینج ہوئی؟ یہاں پہ آپ کو پاڑا چنار میں عمران خان کیوں نہیں گئے؟ جی میرا خیال مجھے نہیں پتا جی، میں اس وقت یہاں پہ لودھرا میں تھا عید کے موقع اوپر، میرا کوئی ان سے کانٹیکٹ بھی نہیں تھا، آئی ڈونٹ نو، مگر چلے جائیں گے، آپ آج نہیں گئے تو کل چلے جائیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہمیں ان سب حادثوں پہ اپنی سینئر لیڈرشپ کو ضرور لوگوں کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور بھاولپور میں تو میں بھی گیا، شاہ محمود صاحب بھی گئے، اور ہم سب نے وہاں پہ، اور ہماری جو لوکل قیادت ہے وہ ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ۔ تو سر یہ تقسیم کا تاثر کیوں ابھر رہا ہے؟ جس کے اوپر بیان آتے ہیں اس لیے ابھرتا ہے کہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود دونوں کی ساؤتھ پنجاب کے اندر سیاست ہے، آپ کے دل کے وہ علاقہ بہت قریب ہوگا، آپ وہاں جانا چاہیں گے، اپنے لوگوں سے ملنا بھی چاہیں گے، لیکن پاڑا چنار کوئی نہیں گیا تو اسی لیے کسی کو موقع ملا نا کہ وہاں نفرت کا بیج بوئے۔ بیان اس کے اوپر آرمی چیف کا ہے، پھر بھی پرائم منسٹر کا نہیں آیا، پرائم منسٹر کا آنا چاہیے تھا۔ بالکل آنا چاہیے تھا، بیان پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ سے یہ مان رہا ہوں بات کو کہ بالکل جانا چاہیے تھا، اور جانا انشاءاللہ جائیں گے، یہ ضرور جو ایک آپ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کا انتظار کریں گے، ضرور جائیں گے۔ اور ہمیں ہر جگہ دیکھیں بڑے بڑے حادثے جو ہیں، جب تک لیڈرشپ عوام کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، جب تک جو ذمہ داری اور اٹینشن پے کرنی چاہیے وہ نہیں ہوگی، آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ میں ایک بریک لے لوں، طریق سے واپسی پہ پاناما پیپرز سے بھی آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ اب بالکل فیصلہ قریب ہے، پرائم منسٹر کے تینوں بچوں کی 3، 4 اور 5 جولائی کو پیشیاں ہیں، 10 جولائی کو اس جے آئی ٹی نے رپورٹ دینی ہے۔ بریک سے واپسی پہ اس کے اوپر آپ سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب، آپ نے ایک کمال یہ کر کے دکھایا تھا کہ آپ پاناما پیپرز کی ساری دستاویزات خرید لائے تھے۔ ساری دستاویزات جو ICIJ کے پاس ہیں پاکستان سے متعلق، وہ ساری آپ کے پاس ہیں۔ JIT نے اب فیصلہ کرنا ہے۔ کیا کوئی ایسے ڈاکومنٹس ہیں جن کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کن ڈیسیژن ہو سکتا ہے، ڈیسائسو ایکٹ، جس کے اوپر لکھے کہ ہاں یہ دستاویزات کافی ہیں؟ جی دیکھیں، جو بھی دستاویزات ہم لے آئے تھے، اور صرف ICIJ کے نہیں تھے، اور بھی تھے جو ان کی جو اوپنلی اویلیبل تھے، جو ان کی پراپرٹی ہے، جو انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، وہ تمام ڈاکیومنٹیشن تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بیسس کے اوپر ہی کافی ہے، کیونکہ انہوں نے صرف ایک اپنا دفاع دیا، وہ تھا قطری خط۔ اب قطری خط تو ایک مذاق ہے پاکستان میں، ہر انسان کو جانتا ہے کہ یہ ایک بناوٹی چیز ہے، اور اب چونکہ قطری شہزادہ صاحب جو ہیں وہ JIT کے سامنے پیش ہونے سے انکاری ہیں، تو ایک سپریم کورٹ کے جسٹس نے یہ کہا کہ اس کو پھر آپ خط کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ تو اگر آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں تو ان کا کوئی ڈیفینس ہے ہی نہیں۔ مگر ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو JIT اپنا کام کر رہی ہے، اور جو یہ لوگ باہر نکل کے چیختے ہیں، اور اس کو میں لفظ یہی استعمال کر سکتا ہوں، یہ پروٹیسٹ نہیں کرتے، یہ نکل کے چیختے ہیں، کیونکہ اندر جب جاتے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہے، ہم وہاں ہمیں تو نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، مگر جس طرح سے ریئیکشن کر رہے ہیں یہ لگتا ہی ہے کہ ان کو کوئی جو سوال پوچھ رہے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے تو ایڈمٹ کر لیا کہ جو میں نے ڈاکیومنٹ دی تھی سپریم کورٹ میں، وہی ڈاکیومنٹ میں نے جا کے JIT کے سامنے پیش کر دیے۔ بھائی یہ تو ایک تھرو انویسٹیگیشن کے لیے JIT بنی تھی۔ یہ جسٹس اعجاز افضل کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ دس پریما فیسائی کیس بن گیا ہے، اس کی ایک تھرو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تو تھرو انویسٹیگیشن میں جب سوال پوچھتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے، باہر ہے کہ یہ پھر چیختے ہیں، اور جو انہوں نے وہ بظاہر ہمارا ترین صاحب تاثر یہ ہے کہ ان کے پاس بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ قطری خط کو سپریم کورٹ نہیں مانے گی۔ ایک سوال ہوا تھا مریم نواز کے متعلق، اور ان کے وکیل نے کہا تھا کہ مریم نواز سے کون سا ایسا پبلک انٹرسٹ ہرٹ ہوا ہے کہ آپ ان کو بلائیں۔ مجھے اگر درست یاد پڑتا ہے تو جسٹس گلزار کی آبزرویشن تھی کہ بظاہر پرائما فیشائی یہ لگتا ہے کہ وہ ایکٹ کر رہی تھی ایز اے فرنٹ پین یا فرنٹ پرسن آف پرائم منسٹر آف پاکستان، کیونکہ دونوں کمپنیاں بقول ICIJ کے ان کی ملکیت جو ہے وہ مریم کے پاس نظر آتی ہے۔ تو کیا ایسی دستاویزات یا ایسے ثبوت اب ہوں گے JIT کے پاس جن کی بنیاد کے اوپر 5 جولائی کو وہ ان سے کہیں کہ یہ کمپنیاں آپ کی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جو پیناما پیپرز ہیں یہ دنیا میں کہیں بھی کنٹروورشل نہیں بنے۔ کسی نے نہیں کہا یہ فیک ہیں، کسی نے نہیں کہا یہ جعلی ہیں، کسی نے نہیں کہا یہ غلط ہیں، کسی نے نہیں کہا یہ بناوٹی ہیں۔ ساری دنیا میں جس کے جہاں نکلے ہیں یہ ایکسیپٹ ہو گئے کہ ہاں یہ واقعی صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بالکل صحیح آبزرویشن ہے جسٹس گلزار کی۔ قصہ کیا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے۔ قصہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ملک کے وزیر اعظم بنے، چیف منسٹر بنے، یہاں سے انہوں نے کرپشن سے پیسے کمائے، اور وہ تمام پیسے باہر لے کے گئے منی لانڈرنگ سے، اور کیونکہ وہ اپنے نام نہیں رکھنا چاہتے تھے تو انہوں نے یہ کمپنیاں بنائیں اور اپنے بچوں کو ان کمپنیوں کا مالک دکھایا گیا۔ ان کے جو 2 بچے ملک سے باہر رہ کے کہتے ہیں ہم یہیں کاروبار ہم نے کیا، وہ صرف ایک سوچی سمجھی ایک اسکیم تھی اس پیسے کو لانڈر کرنے کے لیے اور باہر انویسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جب نان ریزیڈنٹ آپ ہوں تو آپ کو پاکستان میں ٹیکس جمع، وہ اپنے گوشوارے جمع نہیں کرانے پڑتے، آپ کو اپنے ایسیٹس نہیں دکھانے پڑتے۔ تو یہ پوری ایک اسکیم ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ اسکیم ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ باہر نکلے گی۔ ان کی جو اب سٹیل مل ہے ہل میٹلز، اس میں سے ہر سال میاں نواز شریف کو کروڑوں روپے آتے ہیں، تو یہ بھی اور پچھلے 4-5 سال میں خیال 88 کروڑ روپے آ چکے ہیں۔ تو ایک جج صاحب نے یہ بھی آبزرویشن دی تھی کہ جس طرح سے یہ پیسے آ رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ جو باہر بزنس ہے یہ اصل مالک اس کے نواز شریف صاحب ہیں، اور ہیں یہ واقعی صحیح بات ہے۔ یہ بچوں نے نہیں کچھ کمایا، بچوں نے کوئی اتنی بڑی قابلیت نہیں تھی کہ وہ اپنی ٹین ایج میں ان کے اسٹوڈنٹ تھے اور 2 سال کے بعد وہ۔ تو آپ کو ترین صاحب یہ لگتا ہے کہ 10 جولائی کو جب JIT رپورٹ دے گی تو یہ آر یا پار والی گھڑی ہوگی؟ میرا خیال میں جو ان کا رویہ ہے، جو ان کی باتیں ہیں، جس لیول تک یہ جا کے انہوں نے اداروں کے اوپر انہوں نے جو حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، جوڈیشری کے اوپر، سپریم کورٹ، دیکھیں JIT سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے۔ جب یہ JIT کہتے ہیں نا JIT یہ کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ یہ کر رہی ہے۔ تو جب سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے اس طرح کے اعتراضات شروع کر دیے، اور حالانکہ جب JIT بنی تھی تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں،
ہوا یہ ہے جو لگتا ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو مینج نہیں کر سکے. جیسے یہ پاکستان میں پچھلے 20-25 سال میں جتنی بھی ان کے خلاف احتساب کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے یہ مینج کر گئے. کبھی کسی کو مینج کر لیا, کبھی انویسٹیگیشن روک دی, کبھی کچھ سودا کر لیا, کبھی کچھ کر لیا, مگر یہ انویسٹیگیشن کو مینج کرتے رہ گئے. ان کا خیال تھا اس دفعہ بھی یہ مینج کر لیں گے, مگر اس دفعہ لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طرح کا آرڈر لکھا ہے اور جس طرح کی جے آئی ٹی انہوں نے ہینڈ پکڈ لوگوں کی بنائی ہے, وہ ایسے لوگ پاکستان میں ابھی بھی موجود ہیں جو حق پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور جو پاورفل کا احتساب کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے یہ لگتا ہے ان کے ترین صاحب, میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جہانگیر خان ترین صاحب, آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.